اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارہ شروع کر رہے ہیں، تو ان آیت سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ قبلہ کی تحویل قبلہ کی آیات ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنانے کا حکم فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب گزارے، تو آپ خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر وہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور خانہ کعبہ بھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، تو مدینہ جو جس طرح سے تھا کہ مدینہ کے ایک طرف بیت المقدس تھا اور دوسری طرف مکہ تھا، تو یہ ممکن نہ رہا کہ اب دونوں کی طرف منہ کیا جا سکے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ابھی تک قبلہ بنایا نہیں گیا تھا خانہ کعبہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ بات کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ انتظار تھا کہ ایک طرح سے یہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی، ایک علامت تھی ایک اور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ ان کو یہ بات اپنے انبیاء کرام سے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو ایک طرح سے ان کو یہ اعتراض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر آپ اللہ کے وہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف آپ کا قبلہ کیسے ہے؟ آپ کا قبلہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ تو گویا یہ ساری باتیں، یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 142 نازل فرمائی، جس میں پیشین گوئی کی کہ اب قبلے کا حکم آنے والا ہے، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو مسلمانوں کے سارے دشمن جو ہیں وہ خوب شور مچائیں گے اور اسلام پر بہت سارے اعتراضات کریں گے۔ تو ایک طرح سے مسلمانوں کی ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ جب یہ لوگ اس طرح سے شور مچائے تو تم ان کی طرف دھیان نہ دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اور یہ جو ہے اعتراضات جو ہے وہ صرف حسد اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے ہے، اور تم لوگوں کو ان اعتراضات کو نظر انداز کرنا ہے یا ان کا منہ بند کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو صرف اللہ کا حکم ماننے سے مطلب ہوتا ہے، اور اللہ تو رب العالمین ہے، مشرق مغرب تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب جس بات کا حکم ہو بس اس کو سمعنا و اطعنا اسی پر عمل کر لینا بس۔ اعتراضات بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے سیدھی راہ ہدایت کی دے دے۔ تو اب اس طرح سے اس میں یہ ایک نشاندہی ہے کہ اگر جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں اور ہدایت کو نہیں چاہتے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے انسان کو فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج کر ایک نعمت فرمائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک مسلمانوں کے لیے نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، تو جس طرح اللہ نے یہ نعمت پوری کی تو اسی طرح اللہ نے اب قبلے کا حکم کر کے جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں وسط کا مطلب درمیانہ ہوتی ہے، تو درمیانہ امت، تو درمیانہ چیز ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، نہ اس میں افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے، تو وسط جو ہے اس لحاظ سے بہترین اور افضل کے معنی میں استعمال بھی ہوتی ہے، اور یہی معنی یہاں پر لیا گیا ہے کہ بہترین امت تم کو بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں تاکہ تم گواہ بن جاؤ۔ تو گواہ بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ حج میں بھی ہے یہ آیت کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور اس کی وضاحت میں حدیث یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اسبات میں جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ ان کی امتیں انکار کریں گی، ان کی امتیں کہیں گی نہیں، ہمیں جو گمراہ امتیں تھی جن کو تباہ کر دیا گیا، وہ کہیں گی نہیں ہمیں تو کوئی میسج نہیں پہنچایا ہمارے انبیاء کرام نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کہے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اور یہ امت کس بنا پر گواہی دیں گی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، تمام ان قوموں، ان اقوام کے، ان انبیاء کرام کی واقعات ہمیں بتائے ہیں، تو اس بنا پر چونکہ ہم قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کو کی ہر بات کو وہاں پر ہمارا ایمان ہے، اس وجہ سے ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، انبیاء کرام نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا۔ تو ان دو وجہ سے امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا۔ ایک اور جو وسط کا معنی کیا جاتا ہے معتدل، تو معتدل کے معنی کیا ہوتا ہے کہ نہ اس میں کسی بات میں افراط یا تفریط نہ ہو، یعنی بہت زیادہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا دینا یا حق نہ ادا کرنا، یہ دو چیزیں امت مسلمہ، ہمارے امت مسلمہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں یہود اور نصارہ نے افراط اور تفریط سے کام لیا، یا تو انہوں نے انبیاء کرام کو خدا کا درجہ دے دیا، یا پھر کچھ انبیاء کرام کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر دوسری بات معتدل ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہماری اسلامی شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت معتدل احکامات دیے ہیں، نہ اس میں بہت سختی ہے نہ اس میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ جس طرح سے یہودیوں کی شریعت میں بہت زیادہ سختی ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے دین کو سخت بنا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ جو قبلہ بیت المقدس کا جو قبلہ تھا وہ ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا وقتی طور پر کہ تاکہ ہم جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی،
ابھی ہجرت کے بعد خانہ بیت المقدس کی طرف. تو دیکھیں جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بہت جذبات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہ جذباتی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے بنیادی عقائد سے بدل دے. اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج بہت سی اسلام میں ایسی روایات، ایسے طریقے اسلام میں رائج ہو گئے جو کہ کلچر سے آئے ہیں اور وہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر بدعات ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت سے مسلمان بہت نادانی میں اور لا علمی میں وہ انہی کو مذہب اور اسلام کے طریقے سمجھتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور اب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اگر جب پہلی بار یہ سنتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جو اپنا دل کو کھلا رکھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں نہیں یہ اسلام کی شریعت یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے صحابہ کرام کا امتحان تھا کہ وہ جب اس طرح سے ان سے قبلہ بدلنے کا حکم کہا گیا تو انہوں نے کس طرح عمل کیا. تو صحابہ کرام مخلص انسان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. تو جب یہ حکم آیا تو یہاں تک کہ مسجد قباء میں اور مسجد قبلتین میں یہ حکم بعد میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی تھی ظہر کی، جب قبلے خانہ کعبہ کی طرف کر کے، اور جب یہ بات اس مسجد میں پہنچی جس کو قبلتین کے نام سے مشہور ہے، تو اس وقت لوگ نماز میں تھے، جماعت ہو رہی تھی، اور کسی نے آ کر بلند آواز میں بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے. تو انہوں نے نماز کے دوران ہی پورے مشرق یعنی کہ بیت المقدس کی طرف سے پورے 180 ڈگریز بدل کر مکہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا. وہ ان لوگوں کے اندر اس حد تک فرما برداری کا جذبہ تھا، اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. لیکن مسجد قباء میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ دوران نماز ہی انہوں نے اپنی جہت کو بدل لیا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ جو بات ہے کہ کسی مذہب کسی دینی حکم کو میں تبدیلی کو اس طرح سے قبول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نئے حکم کو اس طرح سے قبول کرنا، یہ جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جن کو اللہ ہدایت دے دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، ان کو اپنی مرضی سے کوئی وہ نہیں ہوتا. اسی لیے ایک بندہ کہلاتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر جانتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اللہ ہی میرا مالک ہے. تو اس کو کوئی مشکل نہیں آتی اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا. یہاں پر ایمان جو ہے یہ نماز کو ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے چلے گئے جو مسلمان، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو مسلمانوں کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو نماز کو یہاں ایمان کہنے سے ایک طرح سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر کے نماز نہ پڑھنا تو یہ ایمان کے ناقص ہے. ایسے انسان کا ایمان جو کہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے کسی حکم میں بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم اب نازل فرما دے کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. تو بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے پیارے نبی کو ایک خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے جو خواہشیں اب ہم پوری کر دیں گے. اور اب آپ کیا کریں، اب یہ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، کہ اب جو ہے اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، آپ اپنا اس کو قبلہ بنا لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، جب نماز پڑھو تو قبلہ جو ہے وہ اب اسی کو بناؤ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو خود بھی جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ جو حکم آیا ہے یہ تو آنا ہی تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو پھر وہ انہوں نے اتنے اعتراضات کیوں کیے؟ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے یہودی ہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ تم جو ہو اپنا تمہارا قبلہ اگر ایک ہی اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کیسے بن گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے انبیاء کرام نے انہیں بتایا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں اشارے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو لیکن ان کے سارے اعتراضات صرف اس حسد کی بنا پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل ہیں، اور ان کو اپنا نسبی طور پر جو ان کو اپنی بڑائی حاصل تھی، ان کو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ان کو یہ حسد ہو گیا کہ ہماری بڑائی تو ختم ہو جائے گی اگر ہم ان کو مان لیں گے. تو ہماری جو نسبی بڑائی ہے کہ ہم تو انبیاء کرام کے اولاد میں سے ہیں، تو اب تو یہ بات تو ہم پر اب صحیح نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، ان کے دل میں جو حسد اور بغض چھپایا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بھی نشانی بتا دیں گے، کوئی بھی دلیل دے دیں گے کہ یہ حق بات ہے، تب بھی وہ آپ کے دین پر نہیں آئیں گے، وہ آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے. اور آپ بھی جو ہے وہ ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر وحی نازل فرمائی ہے، آپ کو سچا دین اللہ نے دے دیا ہے. تو وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنا اعتراض کر رہے ہیں یہ یہود اور نصارہ، تو یہ تو خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ خلاف ہیں، یعنی کہ ان کے تو انہوں نے بھی اپنے اپنے الگ سے قبلے بنا کے رکھے ہیں. جو مسجد اقصیٰ کی طرف ان کو منہ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف، تو یہودیوں نے صخرہ کو اپنا قبلہ بنایا اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی مشرق کی طرف اپنا قبلہ بنایا. تو وہ تو خود بھی آپس میں بھی اختلاف میں ہیں. تو وہ پھر مسلمانوں کے اوپر ان کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ جب انہوں نے اپنا اپنا قبلہ خود بنا لیا ہے، تو اب مسلمانوں کا قبلہ اگر اللہ نے خانہ کعبہ بنایا تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ حق آ گیا، اللہ کی وحی نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو اب جو ہے مسلمان جو ہے وہ اب ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے، اب ان کی پیروی اب نہیں کر سکتے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون،
کہ یہ جو ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، یعنی کہ جتنی نشانیاں تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گئی، تو وہ لوگ تو اس طرح سے آپ کو سچا نبی جانتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ حق کو جانتے بوجھتے ان کے علماء جو ہے وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لیکن آپ جو ہے وہ شک میں بالکل نہ پڑے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں. حق یا تو وہ ہدایت کو قبول کرے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کو قبول کرے، یا پھر اس کو انکار کرے. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اگر جو اللہ کے حق کو قبول کرتا ہے وہ اس کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو نہیں قبول کرتا اس کے لیے خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اختیار کی وجہ سے جو ہے وہ ہر فریق جو ہے وہ اپنے لیے ایک ڈائریکشن بنا لی ہے. ہر فریق نے، ہر مذہب نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یا اپنے ایک ہر فریق نے اپنے منہج اور طریقہ جس سے وہ عبادات کا طریقہ یا اپنے مذہب کا طور طریقے انہوں نے اپنے طرف سے بنا کے رکھے ہیں. اس کا حساب اس دنیا میں نہیں ہونا ہے، ان اختلافات کو ختم دنیا میں نہیں ہوں گے. یہ اختلافات دنیا میں چلتے رہیں گی کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور لوگ اختیار سے اس اختیار کو چاہے فائدہ اٹھا کر حق کو قبول کرے یا حق سے انکار کرے. مگر اے مسلمانوں تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو. تم نیکیوں، تم ان یعنی کہ ان اختلافات کے جھمیلوں میں جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے تم اپنا فوکس نیکیوں کی طرف رکھو اور تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں سارے، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا اپنے پاس، جب جمع ہوں گے قیامت کے دن سب، تو پھر یہ اختلافات کے فیصلے ہوں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کے مرضی کے خلاف جاتے ہیں وہ ان پر اللہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہیں، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اور ان کو اختیار دیا ہوا ہے. تو اب جو بھی وہ چوز کریں گے اب آخرت میں ان کا فیصلہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قبلے کی بات کو تاکید کے لیے دہرایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ اب جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی کہ سفر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، جہاں بھی ہو نماز کا وقت نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو. اور تم جو ہے اب لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. یہاں پر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ یہودیوں کو ایک یہ اسلام پر تنقید کرتے تھے کہ اگر تم جو ہو آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کا قبلہ تو آخری نبی کا قبلہ تو ہماری کتابوں میں خانہ کعبہ تھا، تو پھر آپ تو اس طرف منہ نہیں کرتے. تو اب خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا تاکہ اب ان کے منہ بند ہو جائے، اب ان کو کوئی شکایت نہ رہے اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہی آخری نبی ہیں.
اسی طرح مشرکین کے بھی اعتراضات تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمانوں تم کسی شک کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ اپنے قبلے کی طرف منہ کرو. یہ بار بار دہرانے کے کچھ مقاصد بتائے ہیں علماء نے کہ یہ تاکید کے لیے ہے یا یہ مومنوں کو مکمل یقین دلانے کے لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشرکین کے منہ بند کرنے کے لیے ہے. تو بہرحال اس میں تاکید ہے اور زور دے کر اس حکم کی اہمیت کو جتایا گیا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. قبلے کا ملنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی کہ تم کسی دشمنوں کے اعتراضات سے مت ڈرو اور صرف اللہ سے ڈرو اور وہ کرو جو اللہ نے تمہیں کہا ہے تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے. قبلے کا ملنا نعمت کی تکمیل تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن ہو گئی. یعنی اسلام جو ہے وہ اب مکمل طور پر ایک دین بن گیا کہ اب ان کا اپنا قبلہ بھی ہے اور ان کی اپنی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن اور حدیث لے کر آئے اور اسلام جو ہے اب یہ اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر تعمیل کرنا اللہ کی نعمت کو کی تکمیل کو قبول کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اب یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک عظیم نعمت دی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو کہ قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جو تھے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے اور لا علمی کے اندھیروں میں تھے اور ان کے اندر بہت ہی خرابیاں اور نجاستیں تھیں, شرک تھا, جہالت تھی, اخلاقی برائیاں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا تو ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ یہ چمک گئے بالکل اور یہ ایسے بن گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں یہ مسلمانوں نے ایک بڑی حکومت کو سنبھالا. صحابہ کرام نے دنیا کے اتنے بڑے حصے پر جیسے حکمران بن گئے جو کہ بالکل جہالت اور لا علمی اور برائیوں میں ڈوبی ہوئی ایک قوم تھی. وہ اتنی نکھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور آپ کی تعلیمات سے. تو یہ مسلمانوں پر بہت بڑی ایک نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اس کو ایک نعمت بتایا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں, اور جو اس نعمت کی قدر نہ کرے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مذمت فرمائی سورہ ابراہیم میں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا. یعنی کہ جو اس وقت یہود النصارہ تھے تو وہ لوگ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور آپ کو سچا نبی مان لیتے تو آئندہ جنریشنز بھی ان کی جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے محروم نہ رہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں تاکید فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم کیا کرو مسلمانوں, تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, اور تم میری نعمتوں کا شکر کرو, تم ناشکری نہ کرو. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی یہ ہم پر فضل ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث ہے کہ جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں, اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کرتا ہوں. دوسری حدیث قدسی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں سے کے پھیلاؤ کے مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے۔ افضل ذکر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ تو سبحان اللہ، یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان کو کہنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو عادت ڈال لیں کہ جب خیال آئے انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ یاد رکھے اس کو پھر دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر کرو۔ تو شکر کیا، کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی، تو ہم ان کا شکر کریں۔ دین جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکر، پھر شکر نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو خوشی سے دل سے قبول کرے۔ اور ناشکری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں سستی کرے اور اس کا حق نہ ادا کرے۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اور جب تمہارے رب پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو گویا شکر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ناشکری سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز جو ہے وہ بہترین چیز ہے انسان کے لیے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی غم اور رنج کی بات ہوتی تو آپ فوراً سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور صبر جو ہے، صبر کس طرح سے کرے انسان؟ دیکھیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ جو کچھ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں اسی کو مان لوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ تو اس میں بھی یہ کام مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اس جہاد کے پر صبر کرے انسان، اللہ کی اطاعت پر صبر سے جمع رہے۔ اور دوسرے صبر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، چاہے ہمارا نفس کتنا بھی اس کو کھینچ رہا ہو، ہمیں اس طرف کھینچ رہا ہو، ہم صبر کر کے ان سے دور رہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں۔ پھر صبر جو ہے وہ کسی ناپسندیدہ بات کے ہو جانے پر بھی انسان صبر کرے اور اس پر اللہ کی طرف کا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔